اللہ وبرکاتہ. دوسرا عشرہ اور 20واں روزہ اور دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس دوسرے عشرے میں ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی 20ویں روزے میں کیا کرنا ہے؟ کوئی ایسے عمل کریں، کوئی ایسا عمل کریں، کوئی ایسے عمل کریں، کوئی ایسا عمل کریں، کوئی ایسی کیفیت بنائیں کہ پچھلے ہمارے 20 روزے سارے کے سارے اس کی بارگاہ میں قبول ہوں، اور قبول بھی ایسے ہوں کہ اتنی قبولیت ہو کہ اللہ کے خزانوں میں کہ ہمارے روزوں کی وجہ سے اللہ دوسروں کے روزے قبول کر لے، دوسروں کی نمازیں تسبیحاں قبول کر لے، دوسروں کے استغفار قبول کر لے. اس کیفیت کے ساتھ اپنے روزوں کو مزید مبارک بنائیں، اپنے روزوں کو مزید بہت زیادہ بابرکت بنائیں. اس کیفیت کے ساتھ اپنے روزوں کو. آئے میں ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایسا کریں کبھی نا پورے رمضان میں، آج کے اس دن میں اور آئندہ جو ہمارے انشاءاللہ 10 روزے باقی ہیں، اس میں کوئی تنہائی کا لمحہ اور ایسا تنہائی کا لمحہ ہو کہ جس کے بارے میں ہے کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. کوئی تنہائی کا لمحہ بس، اچھا چند منٹ چند لمحے ہوں، صرف یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں صرف تصور کرنا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ مجھے مسکرا رہا ہے، دیکھتے ہوئے مسکرا رہا ہے، اور اللہ میرا راضی ہے. جتنا بھی کوئی خطا کار کہتا ہے اپنے آپ کو، گناہ گار کہتا ہے اپنے آپ کو، سیاہ کار کہتا ہے اپنے آپ کو، جتنا بھی خطا کار گناہ گار سیاہ کار ہے، جتنا بھی گناہ گار خطا کار سیاہ کار ہے، وہ صرف یہ دیکھے چند لمحوں میں، بس اس تصور میں بیٹھ جائے، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. کہ اللہ مجھے دیکھ کر اللہ مسکرا رہا ہے. اب فائدہ کیا ہوگا؟ وہ بھی بڑی عجیب بات ہے. فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی میں یہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کہ کملی والے کا فرمان ہے، میرے بندوں میرے ساتھ جیسے گمان کرو گے میں ویسے معاملہ کروں گا. اے اللہ ہم نے تیری مسکراہٹ کا گمان کر دیا، اور تو یقیناً ہمیں مسکرا کے دیکھے گا. ہمیں جب مسکرا کے دیکھے تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، وہ وہاں سعودی عرب میں تھے، تو کہنے لگے میں وظیفے پڑھتا گیا اپنے کفیل کے پاس کہ میرا پاسپورٹ واپس کر دے گا، میں نے چھٹی پہ جانا ہے، میں کیا ہوگا کیسے ہوگا. تو اپنے دوستوں میں بیٹھا تھا، تو میں ایسے گیا نا، میں سلام کیا تو اس نے ایسے مجھے دیکھا، ایسے دیکھ کر مسکرا پڑا. میں نے کہا بس مسکرائے، میرا کام بن گیا. کہنے لگے کیسے آئے؟ میں نے کہا جی یہ کام ہے. اس نے اپنے جو ہے خادم کو بلایا، اس نے کہا جو یہ کہتا کر دے. کہا کہ اس کی جو مسکراہٹ تھی، اس مسکراہٹ نے مجھے امید دی کہ میرے کام بن گئے، میرے مسئلے حل ہو گئے، میری مشکلیں دور ہو گئیں اور میری ناکامیاں ختم ہو گئیں. چند لمحے اپنے دفتر میں، اپنے کہیں جگہ کہاں بیٹھے ہیں، بس اس کیفیت کے ساتھ میرا اللہ مسکرا کے مجھے دیکھ رہا ہے. جب اللہ مسکرا کے مجھے دیکھے گا، اس پہ جو اللہ کی رحمت اور نظر آئے گی، اس پہ جو اللہ کی عطا اور شفقت آئے گی، اور اس پہ اس کی شان کریمی آئے گی. ایک مسکراہٹ سے ساری کائنات کے گناہ دھول دے، ایک مسکراہٹ سے سارے سمندروں کو میٹھا کر دے شہد کی طرح، ایک مسکراہٹ سے ساری سختیوں کو نرم کر دے، ایک مسکراہٹ سے سانپ کے اندر کاٹنے کی کیفیت کو ختم کر دے، ایک مسکراہٹ سے خون خاروں کو محبت دے دے. اس کی ایک نظر اور ایک مسکراہٹ ساری کائنات کو بدلنے کے لیے کافی ہے. اس کے سامنے میرے مسائل کیا ہیں، میری مشکلیں کیا ہیں، میرے قرضے، میری بیماریاں، میرے جادو، میری جنات، میرے اثرات، میری بندشیں، میری الجھنیں، میرے گھر کی ناکامیاں، کاروبار کی ناکامیاں، اس شہنشاہ کی مسکراہٹ کے سامنے کیا ہیں. ایک تحفہ بھی ساتھ دوں گا، جو بندہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھے گا، بس جس سانس میں جتنا پڑھ لیں، 7 9 11 بار پڑھ لیں تو اچھی بات ہے.
سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھے گا اس کو 3 تحفے ملیں گے. بے اولاد کو اولاد ملے گی، جادو ٹوٹ جائے گا، رزق وسیع ہو جائے گا. عصر کی نماز کے بعد کہ سانس روک کے 11 بار یا رحمان پڑھ لیں، آنکھوں سے کرشمے دیکھیں، بندشیں، بیماریاں ختم، رزق وسیع، اور اللہ کے خزانہ غیب سے اس کو رحمت ملے گی اور جادو جنات اثرات اور بے اولادیاں ختم ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ ضرور کریں گے، اس سے بہت فائدہ ہوگا. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ان 2 عشروں کے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.